حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ قرآن ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں یہ حرام مہینے ہیں۔ حرام کا جو لفظ ہے یہ حرمت سے نکلا ہے، جس کا معنی عزت ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور مسجد حرام بھی اسی مادے سے، اسی مصدر سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام وہ بھی اسی مصدر سے لیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں نا یہ حرام ہیں، یعنی بڑی حرمت والے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 لگاتار ہیں۔ آخری محرم سے پہلا حج کا مہینہ یہ بھی حرام، محرم بھی حرام، اور حج کے مہینے سے ساتھ ہی پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ یہ بھی ایک حرام مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 3۔ فرمایا تھا کہ 4 ان میں سے حرمت والے مہینے، زیادہ حرمت والے، تو 3 یہ ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، وواحد فض، اور ایک مہینہ جو ہے نا وہ تنہا ہے، اور وہ ہے رجب شریف کا مہینہ۔ تنہا سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مہینہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ بھی حرام نہیں ہے۔ عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ حرام مہینوں میں سے کوئی مہینہ جب شروع ہو جاتا تو یہ عرب کی جنگجو قوم جو ہے یہ حرام مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے ہتھیاروں کو بند کر کے تو اپنے گھروں کے اندر رکھ دیتے، اور جو لوٹ مار یہ کرتے تھے یا قتل و غارت کرتے تھے وہ سلسلہ جو ہے مکمل طور پر وہ روک دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل جو ہو اور اس کو سال بھر سے وہ آدمی تلاش کر رہا ہو کہ کہیں مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو مار کر اپنے باپ کا بدلہ لے لوں، یہ عرب والوں کا رواج تھا، مگر وہ نہیں ملا اور آگے حرام مہینہ۔ تو حرام مہینے کے اندر اگر باپ کا قاتل جو ہے بالکل آدمی کے سامنے بھی آ جاتا تو وہ آدمی جرأت نہ کرتا اس کے اوپر حملہ آور ہونے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ حرام ہے، اور حرام مہینے کے اندر عرب والے جو ہیں ان کا دستور یہ تھا جاہلیت کے دور کے اندر کہ وہ یہ جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں، لڑائی جھگڑے والے، مار پٹائی اور قتل و غارت، یہ سارے کام جو ہیں ان 4 مہینوں کے اندر وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب رجب گزرا، کیسے کہ سب کچھ باندھا پڑا ہوا، ہتھیار جو ہیں وہ باندھا پڑے ہوئے، اور لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ اور جو ہی یہ رجب کا مہینہ 29 دن یا 30 دن پورا ہو گیا اور اس سے اگلے مہینے یعنی شعبان کا چاند دکھائی دیا تو اس کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں سے ہتھیار انہوں نے لیے، اور ہتھیار لے کر تو اپنی اپنی پوزیشنوں پر جہاں جہاں جگہ وہ ہوتی، جہاں سے چھوڑ کے آئے ہوتے تو اپنی اپنی پوزیشنیں وہاں پر جا کے وہ لے لیتے اور اپنا پھر وہی کام شروع کر دیتے۔ تو چونکہ رجب کے مہینے کے اندر لوگ اپنے گھروں میں گھسے رہتے تھے، رجب کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ جو چاند آگے آنے والا ہے اس چاند کے اندر وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر پھیل جاتے اور اپنا جو ان کا کام تھا قتل و غارت کرنا اور لڑائی جھگڑا، اس کام کے اندر وہ مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے شعبان کا مہینہ جو ہے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہوتے تھے، محبوس ہوتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر، تو وہ اب اپنے گھروں سے نکل کر باہر تو وہ اپنے وہ سابقہ جو ان کے
کام کاج ہیں ان کاموں کے اندر وہ چلے جاتے، اور کام کاج ان کے زیادہ تر یہی تھے، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت کرنا، یا پھر یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا ہوتا ان کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو اس لیے بھی اس کا نام شعبان رکھا ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر پھیل جاتے ہیں۔